اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن مجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا علیما صلوات عزیزوں، آج 9 ربیع الاول ہے۔ یہ عید زہرا کے نام سے یاد کی جاتی ہے، عید شجاع بھی سے کہا جاتا ہے۔ ابھی چند جملے محفل کے ذیل میں عرض کروں گا، لیکن پہلے قرآن کی آیت کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ سورہ احزاب میں غالباً 56 اور 57 نمبر آیت ہے۔ ایک 56 نمبر آیت ہے اور ایک 57 نمبر آیت ہے۔ 56 نمبر آیت میں اللہ نے درود اور سلام کی بات کی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی پر صلوات بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ یصلونا جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلوات بھیجو، تم بھی درود بھیجو اور ایسے تسلیم کرو جو تسلیم کرنے کا حق ہے۔ صلوات محمد۔ تو عزیزوں، یہ ہے اللہ کے نزدیک نبی اور آل نبی کا مرتبہ کہ وہ بھی اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر النبی آیا ہے، علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، اس کا موقع نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں۔ حوالے کے لیے میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، مولانا امداد کاظمی صاحب مشہدی، ان کا قرآن ہے قرآن المبین تفسیر متقین، قرآن المبین تفسیر متقین۔ اس کے حاشیے پر اس آیہ کریمہ کی ذیل پر جو فٹ نوٹ لگا ہوا ہے، وضاحتی نوٹ لگا ہوا ہے، اس کو آپ پڑھ لیے گا۔ اس سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ صرف نبی پر صلوات نہیں ہے، بلکہ نبی کے ساتھ ان کی آل پر بھی ہے۔ اس لیے کہ اگر خالی نبی ہوتا قرآن میں تو وہ نبی ہوتا، لیکن نون بے یہ کے ساتھ الف لام بھی ہے، النبی۔ تو اب نبی کے ساتھ جو بھی ہے وہ آل محمد بھی اس میں درود میں شریک ہے۔ یہ تو انہوں نے اپنے دلائل کے ساتھ فٹ نوٹ لگایا ہے، لیکن صراحت کے ساتھ پیغمبر اسلام کی حدیث بھی موجود ہے کہ جب درود پڑھا کرو، صلوات پڑھا کرو تو دم بریدہ نہ پڑھا کرو۔ اب یہ دم بریدہ کسے کہتے ہیں؟
یعنی اب اس کی مثال میں آپ کو کیا دوں، حلال جانور کی دوں. مثلا کوئی جانور بکری یا بھیڑ وغیرہ آپ لیں، اس کے پیچھے جو پونچھ ہوتی ہے جس کو دم کہتے ہیں، وہ لٹکتی رہتی ہے. اگر کسی جانور کے وہ جھڑ جائے، پوری دم جو ہے اس کے ریڑھ کی ہڈی کے پاس سے جو نکلتی ہے اور نیچے تک لٹکتی ہے، اگر وہ اس سے ہٹ جائے، جھڑ جائے، تو اس کو کہیں گے دم بریدہ. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ جب صلوات پڑھو تو دم بریدہ نہ پڑھو، یعنی ایسی نہ پڑھو کہ وہ ادھوری ہو. یہ مقصد ہے اس کا کہ ادھوری نہ ہو. اب پیغمبر نے بتایا کہ کیسے پڑھو. تو پیغمبر کے جو جملے ہیں وہ یہ ہے، جب صلوات پڑھو تو اس طرح سے کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات محمد. اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہم لوگوں نے بچپنے سے سنی بھی ہے اور پڑھی بھی ہے اور پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن دم بریدہ نہیں سنی تھی. حدیث میں موجود تھی. اتفاق سے جب میں کراچی گیا تو لاہور سے کراچی ٹرین پر سفر کر رہا تھا. ایک فقیر بھیک مانگتا ہوا ٹرین میں آیا. اس کی زبان پر دم بریدہ صلوات تھی، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. بس اسی کو پیغمبر نے منع کیا. جس میں آل کو شریک نہ کرو وہ دم بریدہ صلوات ہے، اور جس میں آل شریک ہو وہ مکمل صلوات ہے. یعنی آج بھی ایسے ہیں جو دم بریدہ ہیں، اور رسول کے دور میں بھی تھے. اس لیے اگر رسول کے دور میں نہ ہوتے تو رسول منع کیوں کرتے؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس محمد پر صلوات پڑھ لو کافی ہے، لیکن پیغمبر نے بتایا کہ نہیں، خالی ہم پر صلوات نہ پڑھو، جب صلوات پڑھو تو ہماری آل کو بھی اس میں شریک رکھو. ہم اور میری آل الگ الگ نہیں ہیں. یہ تو خیر صلوات کی بات ہو گئی. ہاں، یہ آیت جہاں پر ہے بلا فاصلہ، صلوات والی آیت جو ہے قرآن میں، اس آیت سے بلا فاصلہ جو دوسری آیت ہے وہ آیت لعنت والی آیت ہے. یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا علیما. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ آپ دیکھیں، ایک گروہ درود اور صلوات کے لائق ہے، اور ایک گروہ انہی کو اذیت پہنچانے والا وہ ہے جو لعنت کا مستحق ہے. اور درود و سلام بھی اللہ کر رہا ہے، درود بھیج رہا ہے اور اس کے ملائکہ بھیج رہے ہیں، اور لعنت بھی اللہ بھیج رہا ہے. یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے لیے شدید ترین عذاب ہے. اب آپ دیکھیں، اللہ نے لعنت بھیجی، کس پر بھیجی؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے. میں کہتا ہوں پروردگار نام لے کے بھیج دیتا. ارے بھائی، تو نے نمرود کا نام لیا، فرعون کا نام لیا، حامان شداد کا نام لیا، اور ابو لہب کا نام لیا،
تو رسول کا چچا تھا سگا. ابو لہب کا نام لیا، سورہ لہب قرآن میں نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے. تو بھائی تجھے تو کسی کا ڈر و خوف ہے ہی نہیں، اور نہ تو روادار ہے. جو رواداری ہے کہ برا نہ کہیں ایک مہم چل رہی ہے. ظاہر ہے کہ چھوٹوں سے نہیں، یہ بڑوں سے ہے. یعنی ہمارے بڑے جو ہیں آج کے دور میں وہ تعلیم دے رہے ہیں اپنے مقلدین کو کہ ان کے شعار کا لحاظ رکھا جائے، ان کو برا نہ کہیں. بھائی برے کو برا نہ کہیں گے تو پھر کیا اچھا کہیں گے؟ بھائی وہ اچھے بن جائیں تو ہم ان کو اچھا کہیں. اگر وہ برے ہیں تو برے ہیں، اللہ کی نگاہ میں بھی، رسول کی نگاہ میں بھی، اور قابل لعنت ہے. بھائی جب اللہ لعنت کر رہا ہے قرآن میں، اب مسئلہ یہ ہے کہ نام کیوں نہیں لیا؟ نام لے لیتا جو رسول کو اللہ کو اذیت پہنچا رہے تھے. تو اللہ کہے گا کہ اگر ہم نام لے لیتے تو وہ لوگ جن کے نام لیتے بس وہی اس کے مصداق ہوتے، اور اذیت پہنچانے والے یہ ہر دور میں ہوتے رہیں گے. تو باقی سب بچ جاتے، بس جس کے نام ہوتے وہی لعنت کے مستحق بنتے، باقی سب لعنت کے طوق سے بچ جاتے. تو اللہ نے ایک اصول معین کر دیا، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے اس پر اللہ کی لعنت، چاہے وہ رسول کے دور میں ہو، چاہے وہ مولا علی کے دور میں ہو، چاہے وہ حسن مجتبیٰ کے دور میں ہو، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں ہو، چاہے وہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں. جو اللہ رسول کو اذیت پہنچاتا رہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے لیے شدید ترین عذاب ہے. اب ہم نام لے کر لعنت اس لیے کرتے ہیں جن لوگوں نے اذیت پہنچائی ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کس نے سیدہ کے گھر کو جلایا اس پر لعنت، کس نے سیدہ کے پہلو کو شکستہ کیا اس پر لعنت، جس نے پشت سیدہ پر تازیانہ مارا اس پر لعنت، جس نے علی کے گلے میں رسن باندھی اس پر لعنت، جو علی کو کشا کھینچتا ہوا دربار خلافت پر لے گیا اس پر لعنت، جس نے باغ فدا کو غصب کیا اس پر لعنت، جس نے حق علی کو غصب کیا اس پر لعنت. کس کے نام لیں؟ بھائی پوری تاریخ بھری پڑی ہے. بنی عباسیہ، بنی امیہ، اصحاب رسول، ایک دو نہیں بڑے بڑے اصحاب مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، غدیر کو بھلا دیا، سب لعنت کے مستحق بن گئے. اس لیے کہ غدیر کو بھلانا یہ اللہ اور رسول کی طرف سے پیٹھ گھمانا ہے. غدیر کو بھلانا یہ اللہ رسول کی طرف سے پیٹھ گھمانا ہے. لہذا جس نے اللہ رسول کی طرف سے پیٹھ گھمائی اور اسے اذیت پہنچائی وہ سب لعنت کے مستحق ہیں. لہذا اس لیے نام نہیں لیا، ورنہ اسے کسی کی فکر نہیں ہے، وہ کسی سے دھوس نہیں کھاتا ہے، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. اس نے جنت کو بھی پیدا کیا ہے، اس نے جہنم کو بھی پیدا کیا ہے. وہ جس کو چاہے گا جنت میں بھیجے گا، جس کو چاہے گا جہنم میں بھیجے گا. نعرہ صلوات. بھائی بے شمار. بھائی یہاں تک تو مسئلہ لعنت کا ہو گیا. اب کہتے ہیں وہ شیعہ لوگ لعنت گالی بکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. بھائی ہم لوگ گالیاں نہیں بکتے. لعنت کرنا یہ گالی نہیں ہے، یہ عبادت ہے. میں یہ گویا ممبر کی حیثیت رکھتا ہے جہاں بیٹھا ہوں میں، ممبر سے مراد ہے کہ بلندی. تو ممبر سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم گالی نہیں بکتے ہیں. لعنت کرنا یہ گالی نہیں ہے، عبادت ہے. اگر اگر لعنت کرنا گالی ہوتا تو قرآن میں اللہ لعنت نہ کرتا. اگر ہم لعنت کرتے ہیں تو اللہ کی تعصیب میں کرتے ہیں.
اللہ کی پیروی میں کرتے ہیں۔ دشمنان آل محمد، اذیت اللہ اور رسول پر کو اذیت پہنچانے والوں پر اگر ہم لعنت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی تعصی ہے، عبادت ہے، اور بہت عظیم عبادت ہے۔ ظاہر ہے کہ میں زیادہ طول نہیں دوں گا، بس چند جملے اور عرض کرنا ہے۔ آج 8-9 ربیع الاول ہے۔ ایک تو آج کے لیے ملتا ہے کہ عمر سعد ملعون جو کربلا کے میدان میں یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا اور جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کروایا تھا، تو وہ ابن زیاد اور یزیدی کے حکم سے آیا تھا کربلا، اپنے اختیار سے آیا تھا، لیکن کربلا میں کمانڈ سنبھالے ہوئے تھا۔ امام حسین اس سے آخری رات میں بھی گفتگو کر رہے تھے اور مصالحت چاہتے تھے تاکہ جنگ نہ ہو، صلح ہو جائے، ہم چلے جائیں یہاں سے، لیکن نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہوئی صلح کی۔ لہذا اسی نے کربلا میں ہم یزید کو الگ نہیں کرتے، اس سے ابن زیاد کو الگ نہیں کرتے، وہ تو سب سرغنہ تھے، حکومت پر تو وہی بیٹھے تھے۔ بھائی یزید جو تھا وہ اسلامی حکومت کا سربراہ بنا ہوا تھا شام میں معاویہ لعین کے بعد، اور اسی نے ابن زیاد ملعون کو کوفے کا گورنر بنایا تھا، اور ابن زیاد نے عمر سعد کو کربلا بھیجا تھا کہ اگر رائے کی حکومت چاہیے ہے تو پہلے کربلا میں جا کر حسین کو قتل کراؤ، پھر رائے کی حکومت لینا۔ تو نہ رائے کی حکومت ملی، نہ دنیا ملی، نہ آخرت ملی، قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بن گیا۔ تو بعض روایات میں یہ ہے کہ آج کے دن یعنی 9 ربیع الاول کو مدینے میں عمر سعد ملعون کا سر جناب مختار نے بھیجا ہے۔ تو ہمارے آپ کے چوتھے امام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور آپ کے گھر والوں نے سوگ بڑھایا، گھر میں چولہے روشن ہوئے، دھواں بلند ہوا۔ یہ جناب مختار کا کارنامہ تھا جس کو امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں میں یاد کیا، کیونکہ جناب مختار خون حسین علیہ السلام کا انتقام لینے کے لیے اللہ کی طرف سے معین تھے، جس کی خبر پیغمبر اسلام اور مولا علی علیہ السلام دے کر گئے تھے۔ تو ایک تو یہ خوشی ہے، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی تاج پوشی کا دن ہے، تاج پوشی کا دن یعنی امامت کا پہلا دن۔ اب یہاں پہ ایک وضاحت کر دوں اور اسی پر ہماری گفتگو محفل تمام ہو جائے گی۔ پہلا دن بھائی ایسا ہے کہ ہمارے یہاں پہلا دن نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں فوراً ہوتا ہے، اور یہ فوراً جو ہے وہ ہمیں غدیر سے بھی ملا ہے، حدیث غدیر سے ملا ہے فوراً۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ لفظ فا جو ہے یہ فوراً کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کا میں مولا ہوں میرے فوراً بعد اس کے علی مولا ہیں۔ اسی لیے ہم اپنی اذان اور اقامت میں وخلیفتہ بلا فصل کہتے ہیں، علی بلا فصل بلا فاصلہ خلیفہ ہیں، یہ پہلے دوسرے تیسرے کی ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم نہ پہلے کو مانتے ہیں، ہم نہ دوسرے کو مانتے ہیں، ہم نہ تیسرے کو مانتے ہیں۔ یہ 35 سال جو 25 سال جو بیچ کے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے، ہم مولا علی کو رسول کے بعد بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں۔
اور یہ بلا فصل خلیفہ ماننا لفظ فا سے لیا ہے. فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، میرے بعد فوراً سقیفہ کا انتظار نہ کرنا. ادھر میری آنکھ بند ہوئی، بس علی فوراً تمہارا مولا ہے. تو جس طرح سے ہم نے رسول کے بعد علی کو فوراً جانشین تسلیم کر لیا، اسی طرح سے ہمارا 12واں امام امام زمانہ علیہ السلام، ادھر 11ویں امام کی آنکھ بند ہوئی، شہادت ہوئی، فوراً امام زمانہ علیہ السلام ہمارے زمانے کے امام ہیں. ہم ایک لمحے کے لیے بھی فاصلے کے قائل نہیں ہیں. ایک دن گزر جائے جب 9 ربیع الاول آئے تو ہم کہیں کہ آج تاج پوشی کا دن ہے. بھائی وہ سیاسی لوگوں کیا ہوتا ہوگا کہ جنازے کو چھپا کے رکھتے، اعلان نہیں کرتے. جب تاج پوشی ہو جائے کہ ہاں ان کے بعد یہ طے ہو جائے کون بنے گا تب اعلان ہوتا ہے. بھائی وہ دنیا کی سیاست میں ہوتا ہوگا، ہمارے کیا نہیں ہوتا. ہمارے کیا تو معین ہے 12، اور جب معین ہے تو ایک دنیا سے گیا، اس کے بعد والا فوراً امام وقت ہے. تو بھائی کل کیونکہ شہادت تھی، اس لیے ہم امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے پدر بزرگوار کی تعزیت پیش کر رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ جب شہادت ہوتی ہے، جنازہ رکھا ہوتا ہے، تو ہم مبارکبادی نہیں دیتے، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں. اس لیے غم کا ماحول ہوتا ہے. اور کل کا دن امام زمانہ کی تعزیت کا دن تھا، ہم ان کو تعزیت دے رہے تھے. لیکن آج ہم تہنیت پیش کر رہے ہیں، مبارکبادی دے رہے ہیں. اے امام زمانہ علیہ السلام، آپ کو آپ کی امامت مبارک ہو. صلوات محمد. بس عزیزو، گفتگو تمام مکمل ہو گئی. ایک قرآن کی آیت پڑھ لوں اور دعا کر دوں. قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. بس یہی میرا پیغام آخری ہے امام زمانہ علیہ السلام، اور آج 9 ربیع الاول کے وسیلے سے تمام لوگوں کے لیے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. بقیت اللہ کون ہے؟ ہمارے زمانے کا امام. اللہ نے قرآن میں ان کو بقیت اللہ کہا ہے. 11 امام شہید ہو گئے، تو باقی کون رہا؟ ہمارے زمانے کا امام. تو اب ظاہر ہے کہ ان 11 کو بقیت اللہ نہیں کہا گیا، 12ویں کو اللہ نے قرآن میں بقیت اللہ کہا ہے. بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یہ شرط لگا دی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سچے مومن بن جائیں. دعوی ایمان زبان سے کافی نہیں ہے، اپنے عمل سے ایمان کا اظہار کریں اور ثبوت دیں کہ ہاں ہم مومن ہیں. بس عزیزوں، گفتگو تمام ہو گئی میں نے کہا، لیکن اب چونکہ قرآن کی آیت پڑھی ہے اس لیے ایک حدیث اور اس ذیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب ہمارے زمانے کا امام ظہور کرے گا تو کہاں سے کرے گا؟ آپ کو معلوم ہے، جہاں سے پہلا امام ملا تھا، خانہ کعبہ، اللہ کا گھر. ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کے وارث بھی علی تھے، جو اپنے گھر میں پیدا ہوئے. یعنی ابراہیم نے گھر بنایا تھا، باپ نے گھر بنایا تھا، اس کی ذریت اسی گھر میں پیدا ہوئی، اور اللہ نے اپنے ولی کو اپنے گھر میں نازل کیا، پیدا کیا. تو عزیزوں، خانہ کعبہ سے ہمیں پہلا امام ملا تھا، تو آخری امام کا ظہور بھی خانہ کعبہ سے ہی ہوگا. یہ کتاب ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، کمال الدین و اتمام النعمہ، جو امامت کے اوپر پوری کتاب ہے. اس کتاب میں
یہ روایت موجود ہے کہ امام خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھیں گے، یعنی سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن ہمارا امام خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کرے گا، بتائے گا ہم قبلہ ہیں اس وقت تمہارا، تم ہماری طرف رخ کرو۔ تو امام پشت خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھے گا، اور سامنے 313 اصحاب امام زمانہ علیہ السلام سمٹ کر آ جائیں گے دنیا سے۔ بدر کی تعداد کے مطابق جتنی جنگ بدر میں مسلمان تھے رسول خدا کے ساتھ، ان کی تعداد بھی 313 تھی۔ تو 313 کی تعداد کے مطابق امام زمانہ کے اصحاب یہ دنیا کے گوشوں گوشوں سے سمٹ کر امام زمانہ کے ظہور کے وقت خانہ کعبہ آ جائیں گے۔ امام زمانہ کیا کہیں گے؟ انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ ہوں۔ قرآن نے کیا کہا؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو، یہی قرآن کی آیت ہے۔ امام کیا فرمائیں گے؟ اب یہ وضاحت ہوگی۔ انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ ہوں، یہ سب سے پہلا کلام امام زمانہ علیہ السلام کا ہوگا۔ تو وہ سب کہیں گے السلام علیک یا بقیت اللہ، اے بقیت اللہ آپ پر میرا سلام ہو۔ بس انہی جملوں کے ساتھ میں اپنے زمانے کے امام کو سلام کر رہا ہوں، اے بقیت اللہ آپ پر ہم سب کا سلام ہو، اور آپ کی امامت ہم سب کو قبول ہے، ہم آپ کو اپنے زمانے کا امام سمجھتے ہیں، لہذا آپ ہماری تہانیت و مبارکبادی کو قبول فرمائیں۔ اس کے صلے میں جو آپ مناسب سمجھیں وہ آپ انعام و اکرام سے نوازیں، لیکن ہم دعا کر رہے ہیں آپ کے وسیلے سے خداوند عالم حاضرین محفل بانیان محفل کی دلی مقاصد کو پورا فرما، جو لوگ بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر رہے ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہم لوگ کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما، معصیت الہی سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔